جو بجٹ آ رہا ہے زبیر صاحب اس پہ بھی اظہار خیال. آج ترین صاحب نے ایک فائنینشیل ٹائم نے ان کی خبر کون سے چھاپی. ترین صاحب؟ سر جہانگیر ترین ہی آپ سمجھ لیں اگر آپ کو ان کا نام زیادہ پسند ہے. ویسے شوکت ترین صاحب فائنانس ویسے منسٹر. کتنا بڑی زیادتی کی ہے. جہانگیر ترین کو ڈمپ کر دیا اور شوکت ترین کو اون کر لیا. اسد عمر کے جانے پہ آپ کو خوشی ہے, جہانگیر ترین کے جانے پہ آپ دکھی ہیں؟ نہیں میں تو اسد عمر کے اسد جانے عمر پہ تو خوش ہے ہیں نا ان کی سر. پارٹی فائنانس میں. منسٹر تو نہیں ہے نا. پرائم منسٹر نہیں ہے. فائنانس منسٹر اچھا نہیں. فائنانس منسٹر وہ تو ان کا آپ انٹرنل کوشش فیصلہ کر رہے ہیں ان کے اندر لڑائی پڑے, لیکن شوکت ترین کے انٹرویو سے آتے ہیں. فائنینشیل ٹائم میں انٹرویو ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے افغانستان سے فوجیں نکالنی, پاکستان اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے اور ان ریٹرن آئی ایم ایف سے ہمیں تھوڑے سے سہولت مل جائے گی. اب وہ سہولت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم بجٹ کیسا بنائیں, تھوڑا سا اس پہ اظہار خیال کریں. کل بجٹ پیش ہونا ایک تو آپ نے بات اتنی بڑی کر دی کہ افغانستان اور آئی ایم ایف اس میں ہے, ایک یہ انہوں نے رول لنک پلے کیا کر. ہوا ہے فائنینشیل ٹائم شوکت ترین نے بڑی ڈینجرس بات کی ہے. لکھا ہوا ہے. which means کہ پاکستان has agreed to help America in the post pull out ان کو period. پل آؤٹ میں ہیلپ کریں گے, انہوں نے کہا, اور اس میں طالبان سے دیکھیں بات چیت میں ہیلپ کریں. تین ایریاز ہیں. ہم صرف ایک پر کانسنٹریٹ کرتے ہیں بیسز پر. بیسز ایک ہے, دوسرا ہے انٹیلیجنس گیدرنگ, تیسرا ہے کاؤنٹر انسرجنسی میں ہیلپ. کسی میں بھی اگر آپ امریکنز کی ہیلپ کریں گے تو آپ فردر ایلینیٹ کریں گے اپنے افغان بھائیوں کو. پھر آپ یہ شکایت نہیں کر سکتے کہ جی افغانز ہمارے خلاف کیوں ہیں. بھائی آپ کیوں ہیں؟ اور آئی ایم ایف کا آپ نے ذکر شوکت ترین صاحب نے خود کیا ہے کہ آئی ذرا ایم وہ ایف خبر از دکھائی نہیں, اسکرین پہ ڈالیے. فیسیلیٹیٹنگ بیکاز آف دیٹ تھنگ. تو اٹس اے ڈینجرس ڈیولپمنٹ, اور اس کو ان کو لے کے آنا چاہیے پارلیمنٹ میں اور پراپر بریفنگ دینی چاہیے کہ ہم کیا امریکنز کے ساتھ. ڈیفینس سیکرٹری بار بار فون کالز ہوتی ہیں, وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں امریکنز, کیا ہو ویسے رہا ہے حکومت ہمیں. نے بیسس کے اوپر ایک پوزیشن بیکاز دی ہوئی ہے پچھلے کہ ہم بیسس نہیں دیں گے. بھائی بیسز نہیں دیں گے پر بھی ایک چیز ہے, دیکھیں بیسز نہیں دیں پر بھی پرویز مشرف نے کہا تھا نہیں دینے کا. اور 3 دے 10 سال کے بعد پتا چلا کہ 3 دیے ہوئے دی تھے. ہوئی. اس کا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوتا ندیم. نہیں ایگریمنٹ تو کے بغیر آپ دے نہیں سکتے. نہیں کون سا دیا تھا؟ جیکب آباد میں ایگریمنٹ کیا تھا, شمسی میں ایگریمنٹ کیا تھا, کوئی ایگریمنٹ نہیں تھا. کوئی اس وقت جنرل پرویز مشرف مجھے جہاں تک پتا ہے کہ کور کمانڈرز بھی شاید they were not taken on board. کچھ جنرلز کو آن بورڈ لیا ہوا تھا بٹ بعد میں سب ملٹری بیس کسی جنرل سے پوچھے بغیر یا کور کمانڈرز کی کانسینٹ کے بغیر دی جا سکتی ہے. اسامہ بن لادن, اسامہ بن لادن چھپ کے بیٹھا ہوا تھا, مارا گیا. اچھا پتہ ہی نہیں تھا ہمیں. اگر پتا ہوتا تو مگر دو چیزیں ہو سکتی نا, یا تو پتا تھا میرا ٹھیک ہے نا, اور اگر پتا تھا تو بہت خراب بات تھی, اور اگر نہیں پتا تھا اور وہ ایبٹ آباد میں 8 سال 6 سال رہ لیا, وہ ایون مور ڈینجرس ہے. وہ انکمپیٹنس کے زمرے میں آ جاتا ہے کہ ایبٹ آباد میں بیٹھا ہوا. مطلب یہ ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ انکمپیٹنس سے ایگری کرے گا.